رسول اللہ کی حدیث سے ثابت آ جائے، اس میں آپ تنقید کریں، آپ کا ایمان رہے گا؟ ایسے ایک ڈونکی ادھر آیا جی آج میں بولتا جی ان کو تو پانی کی تلاش تھی حضرت حاجرہ کو، وہ بھاگی تھی، ہم کو تلاش نہیں تھی، بے فضول کیوں بھاگنا ہے؟ ہاں آقا جی بے فضول بھاگے تھے، اتنا بڑا تھا، کیا تیرا حج منحوس کا؟ خدا نے اسی کو رائج کیا، ان الصفا والمروہ نام دیا، اور آقا جی خود بھاگے اس جگہ، اور تو اس چیز کو بے وقوفی اور نااہلی اور ایک یعنی کوئی قیمت اس کی نہیں ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کس وجہ سے، کیوں اس کا کوئی ضرورت نہیں، ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ ایک تذکرہ بتانا تھا، اس یاد کو زندہ کرنا تھا کہ خدا کی محبت میں قربانی دینے والوں نے کیسی قربانی دی ہے، اپنی جان و کس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ لے اس کے لیے تو حرام ہے کہ قرآن حدیث پہ تنقید کرے، ہاں غیر مسلم کرتا ہے اس کے لیے منطقی فلسفی جواب ڈھونڈتا رہتا ہے انسان، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو دل سے مان لینا۔ پھر اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ چاہے جتنے بھی عملی طور سے کمزور، کم از کم عقیدہ تو باقی رہنا چاہیے نا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے عقیدہ بھی گیا تو لعنت ہے تم پر، کیا مسلمان ہوتا؟ تمہیں لاکھ کمزوریاں آ گئی، خدا نخواستہ نماز کی کمزوری آ گئی، عمل کی کم سب آ گئی، لیکن تمہارا عقیدہ خدا رسول سے نہیں بدلا، قرآن کو حق سمجھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حق سمجھتے ہو، نماز کر نہیں سکتے، کچھ کمزوریاں آ گئی، چل جائے علیحدہ چیزیں، لیکن اس میں تنقید تو نہیں کرتے، مانتے تو پھر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا کچھ اساس ایمان پہ مر جاؤ گے۔ تو اتنا تو انسان کو نہیں ہونا چاہیے وہ اتنا بڑا عقل مند فلسفی بن جائے، خدا پر تنقید اور نبی پر تنقید۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی۔ اچھا جی، کھانے پینے کا ٹائم میں ڈاکٹر لوگ ہیں، ان کو جان کی بڑی فکر ہوتی کہ ان کا وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لو ہو جاتا ہے، وقت پہ کھانا نہ کھائیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو، ہیں جی۔ تو یہ کہیں کہ ہم تو گئے جی وہ کچھ تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اب میں سلام دعا لیتا ہوں، آپ سے سلام کرتا ہوں، خوشی ہوئی ہے، اور یہ بات محبت سے کی ہے کہ ایمان کی تقویت نصیب ہو، کہ ہم جتنے بھی کمزور ہو جائیں لیکن ہمارا دل خدا رسول سے نہیں ہٹنا چاہیے، ان چیزوں کو حق سمجھنا چاہیے، کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے، یہ ایسا، سب ٹھیک ہے۔ آقا کی مثال دنیا میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آقا جی کو کہا ان کو کہو کہ تم فقط لبثت عمرا من قبل فیکم عمرا من قبل، میں تم میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، میری مثال تم کو صداقت میں، عمل میں، کسی چیز میں، تقدس میں کبھی ملی ہے؟ یہ کیوں خدا نے کہا؟ تو آقا کی مثال نہیں ملتی، اس لیے ہر کسی کی بات کوئی نہیں مانتا، ان کی بات دنیا نے مانی اور کسی وجہ سے مانی، ان میں صفات خوبیاں ہی ایسی ہیں، تو ان کی بات پہ تنقید کرنا، ہاں ان کی بات نہیں، ہماری تمہاری بات ہے تو اس طرح آپ چلے گا۔ بہرحال ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی بات کو ماننے والے نہیں ہیں خدا رسول کے سوا، ہاں اس کے مطابق مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ نظریہ تنگ سمجھو، وسعت سمجھو، جو قرآن میں آ گیا اس پہ مر مٹنا ہے، جو آقا کی زبان سے سمجھے اس پہ مر مٹنا ہے، کسی کی سنی نہیں ہے۔ اچھا جی، صبح کی نماز پڑھتا نہیں ہے، اٹھا اٹھا کے تھک جاتے ہیں، اب لوگوں کو دکھانے کے زور زور سے نیتیں پڑھ رہے ہیں، جی بیٹھا ہوا صبح کو اٹھتا نہیں ہے، اٹھاتے ہیں باہر جا کے سو جاتے ہیں، وہی نماز پڑھ بولتے نہیں سستی اتار رہا ہوں، جب اس کی سستی اترتی نماز نکل جاتی، جی بیٹھا ہوں، بڑا نیت خواہ بن کے بیٹھا ہوں، صبح اٹھتا نہیں ہے، بھی تھک جاتی ہے، جب مشکل سے اٹھاتے ہیں پھر باہر جا کے سو جاتے ہیں، پھر جا کے اٹھاتی نماز نہیں پڑھ، بولتے نہیں سستی اتار رہا ہوں، اس کی سستی اترتی جب اب یہاں نیت پڑھ کے سنا صحیح ہو جائے نا اندر سے، چلے مصطفیٰ آدمی سوچے تو پھر قدر آتی ہے، ہاں سوچنے کی قدر نہیں آتی، خدا نے بچپن سے درود میں لگا دیا جاتا، خبریں سنتے اخباروں کی، تھوڑی ریڈیو میں، پریشانی سے بھرے ہوئے لوگ،
پریشانی سے عوام حکومت ہر جگہ ایمان بھی گوا رہے ہیں، فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، بجائے خدا کے پیچھے کے مرنے کے یا آقا جی کے پیچھے مرے، دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، اقتدار کے پیچھے مر رہے ہیں، عورتوں کے پیچھے مر رہے ہیں، دولت کے پیچھے، اتنی پریشانی نہ ہے جان کے چیخ مارے. کہتے ہیں حدیث میں جس بات پر چھینک آئے بڑی سچی بات ہوتی ہے. دیکھو دستخط ہوگا آقا جی کہتے ہیں سر ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، بچپن دوسری میں لگا رہا ہے، ان چیزوں میں لگا رہا بھی سکون. صبح سے یہی فکر تھی دروشی نہ رہ جائے، یا ترکسی نہ رہ جائے، سورۃ یاسین نہ رہ جائے، نیت خوانی نہ رہ جائے. آرام سے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ کس بات پہ یاد آیا کہ آقا جی رحمت للعالمین ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی طرف لگی سکون نصیب ہے. کبھی تھوڑی پریشانی آ بھی جائے تو دل پر اثر نکال آتی چلی جاتی، بس ایسے ہی کوئی اس کا وجہ. مصطفیٰ جان رحمت ہے لاکھوں سلام، یہ وہی تو لائے ہیں رحمت ہے. اس کی طرف لگ گئے ہیں، درودوں میں نمازوں میں لگ گئے ہیں، تسبیحوں میں لگ گئے ہیں، اور جو لگتے ہیں ان کو بھی سکون ملتا ہے. اور جو چھوڑ بیٹھے ہیں ان کے دیکھو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اقتدار میں مصیبت، دنیا داری میں مصیبت، حرام موتیں مرنا، اور زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اس کو خدا سے پہ قربان کرنا تھا، دنیا کے پیچھے قربان کی، ہاں جی حکومت کے پیچھے قربان کی، دولت کے پیچھے قربان کی، کسی لڑکی سے عشق کیا اس کے پیچھے جب قربان کس پہ کیا، کیا مصیبت آ جاتی ہے انسان. جب خدا نبی سے دور ہو جائے ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں. اور ذکر اذکار میں لگ جائے تو یہ ذکر اذکار مقناطیس ہے، اس کے دل کو کھینچ کے خدا رسول سے جوڑ دیتے ہیں. آج سے آج اس کا دل نمازوں میں لگتا ہے، دور سے رکھتا ہے. کچھ عرصے بعد اگر چھوڑے وظیفے نہیں پڑھتا رہے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر گزرتا رہا کچھ عرصے بعد اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا تمنا پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے دل میں زیادہ محبت بڑھتی ہے. کہتے ہیں ہر بات میں وہ کام کرو جو آقا جی راضی ہوں جسے خود بخود. آج شکر کر رہا تھا خدا کا، اخبار تو پڑھتا ہی نہیں میں، کوئی گھر میں اخبار دے گیا بیوی کو، وہ اخبار سے مجھے دے دی، پڑھ کے خدا بچائے. مصیبت ہی مصیبت، نہ کہیں کوئی درود کی تعریف ہے، نہ کوئی آقا جی تعریف ہے. یہ تو دنیا ہی وبا اس سے جاتے، اور عوام بھی مر رہی ہے ادھر ادھر ہر ملک میں، اس ملک میں دوسرے ملکوں میں. تعلیم کو نہیں دی گئی، تعلیم دنیا کی دی گئی تو دنیا کے پیچھے مر رہا ہے. یہ سب بیکار مرنا ہے. یہ زندگی خدا پہ قربان ہونی چاہیے، حضرت محمد مصطفیٰ پہ قربان ہونی چاہیے. ان کا فکر ہر وقت خدا کا رہے، نبی کا رہے. ایمان والی حالت ہی ختم ہو گئی. بے حیائی تصویریں اخبار میں، عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں بڑوں بڑوں کی، دوسری کیا مصیبت ہے. آقا جی نے عورت کے پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ مسجد سے افضل نماز گھر میں مسجد ہے، کہ بعضوں کی نظر پڑتی کیا عورت کی نیت اچھی ہے، لیکن دوسرے کو شیطان برگلائے اس کی نیت خراب نہ ہو جائے. کہ مسجد سے افضل ہے گھر میں نماز پڑھنی ہے، رسول پاک کہتے ہیں. اور گھر سے افضل ہے گھر کا کونا. کوئی سخت مجبوری ہوئی تھی جہادوں میں گئے تھے، اب تو آرام آزاد آوارہ ہاسٹل میں پڑھنا، ادھر پڑھنا. اگر کہتے حیا ایمان سے فرماتے ہیں، اس کو حیا نہیں ایمان نہیں. اتنی بے حیائی، جنازوں میں بے حیائی، لوگوں میں کھلا عورتوں کا بیٹھنا، یہ کیسے پیشوا رہبر ہیں ایسے. عوام کا بھی اس چیز سے دلچسپی ہے، کوئی وہ نہیں. اب بتاؤ تو پھر آپ کہاں ہوں گے، حضرت محمد مصطفیٰ کہاں ہوں گے، کہاں تمہارا ان سے رابطہ ہوگا جب تم ان کے دائرے سے نکل گئے، ان کی تعلیم سے نکل گئے، ان کی محبت سے نکل گئے. ہاں جی، جس کو جس کی محبت ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو ناراض نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے اگر اچھے کام کرتا بھی ہے، بیچ میں غلط کام ہو جائے پریشان رہتا ہے کہ یہ بیچ میں یہ کیا مصیبت شیطان نے ڈال دی، کہیں میرے ان کے ناراضگی ان کے دل کو ملال نہ آ جائے. اس کی رحمت خدا کی اس چیزوں کو دیکھتے ہیں کبھی گزرتے ہیں بڑا شکر کرتے ہیں. جی صبح سے جہاں سکون سے بیٹھے ہوئے، نہ دنیا کی حوث ہے، نہ کہ سعودیہ میں اتنے رہے عرصے رہے، نہ افسوس ہوا کہ مکانات نہیں بنا، اتنا کمایا نہیں، لوگ یہاں مر مر کے جاتے ہیں. ہم ساری عمر وہاں رہے، ہمارے کتنے مسائل تھے، اسی تسبیحوں میں لگے رہے، حرم میں جاتے رہے، قرآن شریف حفظ کرتے رہے. ہاں جی، غاروں میں جاتے رہے، جہاں جی جاتے تھے وہاں بچپن تھا، سمجھ نہیں آتی چیزیں. اکیلا نہیں جہاں اکیلے چلے جاتے تھے، چھوٹی عمر میں نفلیں پڑھتے رہتے تھے. شام کو آتے تھے، ماحول اچھا مل گیا نا ایسے.
تو جیسے کہتے ہیں ایک مزاج بن گیا ہے، یہ عادت بن گئی، تسبیح پڑھنے سے نماز پڑھنے، ادھر بھی تسبیح، ادھر بھی تسبیح، بستر میں بھی تسبیح، جیب میں جو آئے تو بھی تسبیح، سب کچھ تسبیح۔ کتنی پرسکون زندگی ہے، آرام ہے، خدا کا رحم ہے جی، بڑا کرم ہے، سکون سے پڑے ہوئے ہیں خدا۔ دیکھیں دنیا دیکھ کیا دنیا میں قیامت آئی ہے، اتنی پریشان، دماغ خراب ہو گیا، جو آپ خدا سے چھوڑ کے یہ حال ہوگا، کیا ملے گا ان کے پاس سے؟ جب کچھ ملنا ہے تو خدا کی محبت سے ملنا ہے، نبی کی محبت سے ملنا ہے، یہ دو محبتیں ہیں، کبھی یہ دونوں انسان میں ہوتی ہیں، کبھی دونوں تیز ہوتی ہیں، کبھی ایک تیز ہو جاتی ہے ایک کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اس میں فرق نہیں پڑتا، کبھی خدا کی محبت کی تیزی بازو میں آ جاتی ہے، نبی وہ سب ایک ہو جاتا ہے، ان کو خیر ہی خیر ہے، اور ان کو دیکھو مصیبت پڑی ہے خدا رسول چھوڑ کے، مالدار ہو کر، اقتدار رکھ کر، لوگ کوئی لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، ہاسٹل میں تعلیم پڑھ رہے ہیں، تعلیم ایمان چھوڑ کے آدمی پڑھ، تعلیم کے ساتھ ایمان کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھنا، ایمان بچے گا؟ ایک گھڑی کے لیے عورت کے پاس کھڑا ہونا اچھا نہیں ہے، رسول اللہ کا آدمی کھڑا عورت کے پاس نہیں ہوتا، قسم کھائی تیسرا شیطان ہوتا ہے کہ خرابی کا ڈر ہے۔ ایک نظر کو منع کیا کہ پہلی نظر تیری پڑ گئی معافی ہے، دوسری نظر نہیں جانی چاہیے۔ قرآن میں قل للمؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کہو کہ جس میں ایمان ہوتا ہے خدا رسول کی بات کی قدر کرتا ہے، اہمیت دیتا ہے، جس میں ایمان نہیں ہوتا نہیں قرآن حدیث کی بات کو اہمیت دیتا، اسی کا ایمان والوں کو کہنا قل للمؤمنین جن میں ایمان ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں، نظروں میں تیزی نہ رکھیں، نظریں اٹھا کے نہ دیکھیں عورت کی طرف ایسی، وقل للمؤمنات، ایسی عورتوں جو ایمان ان کو بھی کہو، یعنی نظر اٹھانے کا بھی منع ہے، کہاں کہ نظر سے تو باتیں بھی کرے، اس سے کیا ہنستا بھی رہے، اس کے ساتھ پڑھتا بھی رہے، اور تیری کلاس فیلو بھی رہے، تو پھر تیرا ایمان نہ خیال بھیڑا گھر کوئی جانا ہے اتنی مصیبت، گھڑی کے لیے منع کیا خدا نے۔ آقا جی نے ایک صحابی کہا کہ اتق النظر، نظر سے بچ کے رہنا، پہلی نظر معاف ہو جائے گی، دوسری تیرے دل میں شہوت پیدا کرے گی، اور دوسری کیا متواتر لگے ہوئے ہیں جی باتوں میں، اس میں فیکٹریوں میں لگا دیے، ساتھ بیٹھی رہتی ہیں، کالجوں میں اکٹھے پڑھتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں ایسے، جس کو ایمان چاہیے آقا جی چاہیے وہ تو نہیں رہے، اپنی اولاد کو کبھی نہیں جانے دے گا، اگر لڑکیوں کے اسکول علیحدہ ہو نہیں تو نہیں، لڑکوں کے ساتھ گھڑی کے لیے منع، گھڑی کے لیے نظر نہیں ڈالنی، تو کیا یہ نمازیں پڑھے تو وہ درود پڑھے تو میں تقوی آئے تو ملک میں خیر آئے، گھڑی کے لیے منع ہے، گھڑی کے لیے نظر۔ اب بتائیں قرآن کو تو مانے، حدیث کو تو مانے، بڑی مصیبت ہے جی، آرام سے بیٹھے ہوئے گھروں میں الحمدللہ، نہ ان کو پردے کی فکر ہے، نہ ان کو شرم کی فکر ہے، اور بعض جو لوگ اچھے لوگ ہیں ان کو تعلیم اچھی نہیں دی، وہ ایک دوسرے کو باجی بہن بنا کے، میں بہن کہتا ہوں، میں بھائی کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں، پردے اٹھا دیتے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اگر تو اس کو بہن کہتا ہے، وہ جو بھائی کہتی ہے، تم ہمسائے ہو یا کچھ ہے، لیکن آمنے سامنے نہیں ہونا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، تکلیف ہے، اپنی بہنوں کو بھیج دے، ماں کو بھیج دے کہ میں نے اس کو بھائی کہا ہے، اور بھائی کہا ہے اس کی، اور اس کی بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، لیکن تو ڈائریکٹ اس سے نہیں ہنسنا ہے، ڈائریکٹ اس سے باتیں نہیں کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھیج دینا، دعوت کرنی ہے، آپس میں بیٹھنا، بھائی کہا کہ اس کو بہن کہا ہے تو ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا ہے ٹیبل پر، تمہاری عورتوں اس کی عورتوں کے ساتھ، اس کے مرد تمہارے مرد ساتھ، ایسے کوئی بار کہیں جانا ہے، سفر کوئی مصیبت پہنچانا ہے، اس کو بہن کہتا ہے یا تجھے بھائی کہتی ہے، اپنے گھر کا کوئی والدہ کو لے، بہن کو لے، خالہ کو لے، پھر وہ چادر اوڑے، اس کی چادر ماں کے ساتھ چھوڑا، اکیلا اسکوٹر پہ موٹر نہ لے کے جا، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ مصیبت کے دروازے کھولنے ہیں۔ دیکھو آقا کی گھر والی ہیں، اللہ نے کہا تمہاری مائیں ہیں، خدا نے تمہاری مائیں بنا کے، خدا نے کہا بے پردوں سے ملو صحابہ کو، کہا وازواج امہاتکم، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیوی کی گھر، تمہارے نبی کی گھر والی، لیکن فاسألوہن من وراء حجاب، اگر تم کو کوئی سوال کی ضرورت پڑ جائے مجبوراً، جان کے نہیں، تو پردے کے پیچھے سے ان سے بات کریں، اللہ ماں بنا پردے کے پیچھے سے بات کر، تو ماں بیٹی بنا تو سامنے ہی ہو جائے، یہ جائز ہے؟ یہ حرام ہے، یہ مصیبتیں جوانوں پہ آتی ہیں، لڑکیوں پہ آتی ہیں، مزاج مل جاتے ہیں، خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ پردے رکھتا ہے، ستر رکھتا ہے۔
تو شرع نے ایسے تو نہیں کہا ہے کس طریقے سے ماں بیٹی، کیونکہ کوئی بہن کہہ سکتے ہو، بھائی کہہ سکتے ہو، بیٹا بنا سکتے ہو، لیکن کوئی اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے ہو۔ اگر پالا ہوا بھی بیٹا تمہارا گھر میں بڑا ہو گیا تو اس عورت کا احتیاط کر جائے، تمہارے پیٹ کی اولاد نہیں ہے، اس کے ساتھ رہے گا، کمرے میں سونا رہنا حرام ہے اس کے لیے۔ ایسے واقعات ہوئے جی، بعض اوقات مجبوری آ کے ہم نے بیٹا پالا تھا اور میں ڈرتی ہوں کہ میں گناہ میں نہ مبتلا ہوں، جوان ہے گھر میں رہتا رہتا، بتاؤ سچی ماں نہیں ہے نا، تو پھر خدا تعالیٰ اس چیز کی احتیاط بتائیے نا۔ اسے خدا نے کہا ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے پیٹ سے جنا ہے۔ دوسری ماں اسلام کے طریقے سے ہو سکتی ہیں، لیکن جس ماں کو پیٹ میں رکھا اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنی بڑی مصیبت سارے پاکستان میں آئی ہے۔ تو خدا نے کہا ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو اپنی ماں سے، ہم کو قانون سکھانے کے لیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پاک نہیں تھی؟ کیا صحابہ میں ایسی خرابی اپنی ماں کو متعلق ہوئی؟ کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ہم کو سکھانے کے لیے یہ اصول آقا نے اپنے گھر میں رکھے۔ پھر خدا نے کہا اگر بات کی ضرورت پڑ جائے پردے سے کرو، لیکن جو پردے میں بات ہو وہ کیسی ہو، اس کا بھی کہا کہ فلا تخضعن بالقول، اس بات میں نرمی نہ ہو، لچک نہ ہو، نزاکت نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، موٹے طریقے سے ایسے۔ اب باتیں ان کو اسپتال میں لڑکیوں کو سکھا کے رکھتے ہیں، مریضوں کو دیکھتی ہیں، ہوائی جہازوں میں رکھتے ہیں، وہ پتہ نہیں عام اسکولوں میں ایسی ہیں، اخلاقی بات کرتی ہیں۔ یہ خدا کا غضب نہیں آئے گا، لعنت کیا آئے گا؟ اگر اس سے برائی نہیں کر کہیں اور برائی مبتلا ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان پر۔ اگر نہ ہوتی تو خدا ہم کو یہ قانون، یہ طریقہ نہ سکھاتا، آقا جی سے یہ چیزیں ہم پر سختی نہ کرواتا۔ اس سے بڑی برائیاں اور بڑی رحمتیں اترتی ہیں جی۔ آقا رحمت العالمین لوگوں بڑی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، کہیں کچھ نہیں بھی ہے تو کسی کی بیٹی پہ ناجائز تہمت ہے، کسی کی بہن پہ ناجائز تہمت ہے، نہیں بھی بدگمانی سے یہ جاتے ہیں، یہ ملتے ہیں، ان کے ایسے مصیبت ہے۔ تو آپ لوگ ذکر اذکار لیتے ہیں، اس کے ساتھ تقویٰ شرط ہے، اگر تقویٰ نہیں ہوگا ذکر اذکار میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بتاتے ہیں ضروری چیزیں بتانا۔ انسان کے اندر اگر جسم میں روح نہیں کیا فائدہ؟ اگر تقویٰ تمہارے اندر ہے، تمہارا ذکر اذکار درود کیا کرے گا؟ آج کل ایسی ہوا عام ہو گئی ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ بعض پیر مولوی بھی ایسے ہو گئے، بیٹی ہے تیری، یہ بیٹی تو آقا سے زیادہ ہو، آقا کے گھر والیوں سے زیادہ ہو، صحابہ سے زیادہ ہو، اس کو دبانا، جوان پیر کو جوان لڑکیوں نے بے پر چلا جانا، گھر والوں نے آزاد، یہ ظلم ہے۔ گھر میں اس کو کھلا بٹھانا، قہر خدا کا نہیں آئے گا، اور کا کیا آئے گا؟ کیا پیر انسان نہیں ہے؟ پیر بشر نہیں ہے؟ پیر سے ممکن نہیں ہے گناہ ہو جائے؟ ہو سکتا ممکن ہو جائے۔ اگر پاک ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ پاک ہیں، ان کو جو تقدس حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ احتیاط پیر کے ساتھ سب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی مجہول بات کرتا ہوں، عام نہیں کرتا ہوں۔ پیر ہوں، مولوی ہوں، سب پہ اچھا گمان ہونا چاہیے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان کو عصمت ہے، ناممکن ہے۔ لیکن انبیاء کے سوا اولیاء محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی ان سے غلطی ہو جائے، لیکن اولیاء کو محفوظ کہا جاتا ہے، معصوم نہیں کہتے۔ نبیوں کو معصوم کہتے ہیں۔ اچھا مجہول مجبوراً ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ احتیاط رکھنی چاہیے۔ جیسا بھی پیر ہو، بڑا ہو، قطب ہو، غوث ہو، کوئی ہو، ہے جی، کہ آقا کے صحابہ سے کوئی زیادہ ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی غوث قطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو آقا کے وقت میں ایسے واقعات اکا دکا ہوئے، حدیں لگی نہیں لگی؟ ایک مجہول بات کرتا ہوا نہیں ہوا؟ اگر آقا کے وقت میں، حضور کے وقت میں اکا دکا واقعات ایسے ان پہ شرع کیا تو پھر پیر سے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن تم نے دیکھا نہیں، تم کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، تم اچھا گمان کر دے، فیض بند ہو جائے۔ لیکن مطلب کہ احتیاط ہونی چاہیے، خدا نہ خاصا ایسا ہو جائے تو پھر پیر ہے، مولوی ہے، ہمارا بزرگ ہے، بس چھوڑ دیا عورتوں کو، لڑکیوں کو جوان کر، اس کو دبائیں، وہی گھر میں آئے، اس نے بھی پرواہ نہیں کی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ظاہری تو احتیاط کرنی چاہیے، باقی خدا سب کے پردے رکھتا ہے۔ جتنا بڑا غوث و قطب ہو، آقا کے صحابہ کا درجہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے آپ کو کتنی بڑی دلیل دی ہے، اور یہ مجبوراً دی ہے کہ صحابہ کی بات نہیں لانی چاہیے، لیکن بعض اگر ضرورت پڑے تو جائز ہوتا ہے اشارہ کرنا، کہ وہ غوث قطب سے ہزاروں درجہ زیادہ تھے، ادھر بھی کا دکا واقعات ہو، آقا جی نے وہ حد شرع کی لگائی نہیں لگائی؟ حدود شریعت ان کے وقت لگی، وہ صحابہ تھے نہیں تھے؟ کیا وہ اولیاء سے کم تھے؟ ہو جاتا ہے انسان۔
تو اتنی آزادی دینی عورتوں کو، بیٹیوں کو، جاؤ پیروں کے پاس اور وہ بھی کھلا کریں، یہ تو ظلم ہے، قہر ہے خدا کا۔ بات سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور پھر کیسے کہ غیروں کے ساتھ جو عام لفنگے ہوں یا عام لوگوں نماز روز ان پر تو شیطان سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے۔ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کو گھروں میں دوستوں کو آزاد چھوڑ دینا، یہ میری بہن ہے۔ بے شک میں تیرا بھائی ہوں تو دوست سمجھتا ہے، بہن سمجھتا ہے، تو وقت پہ ہمارے کام آ جا، میں بھائی ہوں، میری بہن تیری بہن ہے، تو تمہاری گھر والیاں ہماری عورتوں کی مدد کریں، ہم تمہارے مردوں کی مدد، یہ ہو سکتا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ تم ہماری عورتوں کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤ گھر میں، کھانے میں، لے جانے میں، اب ایسے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہن کہہ تو اس کو مدد کر ان کی، لیکن اس میں احتیاط کر کے، تیرا دوست ہے، تمہارا ہمسایہ ہے، ان کو گھر میں رات کو مشکل پڑی ہے، ہاں جی، کوئی ایسا معاملہ ہے، کہیں جانا ہے، تو اپنی گھر والی کو لے یا اپنی خالہ کو لے، پھر اپنے دوست کی بہن کو لے، ان کے ساتھ بٹھا کے لے کے جا، یا ہسپتال لے کے جا، یا بازار سے کوئی چیز خرید، کا مرد نہیں ہے، ہاں، اور مجبور ہیں، بھئی یہ ہمارے ہمسائے اچھے ہیں تو اللہ سب کو اچھا کرے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے گھر کوئی مرد ہے، ہمیں کوئی ضروری چیزیں خریدنی جانا ہے، اگر ان کی عورتیں تمہارے جانا، خود لے کے مت جاؤ، بولو ٹھہر جاؤ، اپنی والدہ کو، خالہ کو، وہ ان کے ساتھ ہو، پھر ان کو لے کے تم جاؤ۔ تو یہ چیزوں کچھ احتیاط کریں تاکہ آپ کو ذکر میں فائدہ ہو، دروشی میں فائدہ ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بے تقوی کی عبادت، بے تقوی کا ذکر، بے تقوی کا، اسی لوگوں میں اثر نہیں ہے آج کل، ان چیزوں میں لاپرواہ ہو گئے ہیں، عوام بھی اور سارے سنیں کہ بعض پیر بھی ایسے لاپرواہ ہو گئے ہیں، بلکہ سنا نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، کہ پرواہ بھی نہیں کرنا، پوچھتے ہیں ان چیزوں کا، بس ہدیے لے لیے، تھاپڑا دے دیا، ایسا تو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر پردے بھی نہیں ہیں، پھر کیا ان کے گھر کے ان کو دوسروں سے پردہ کرائے گا، تو کیسے ان کو تعلیم دے گا، یہ کیسے دین کا مسئلہ چلے گا، کیسے قرب خدا، قرب رسول حاصل ہوگا؟ یہ بے حیائی سے تو حاصل نہیں ہوتا ہے، تو ایمان سے حاصل ہوتا ہے، اور ایمان کے تقاضے تو عمل ہیں، شرم ہے، حیا ہے، الحیاء من الایمان، آخر یہ حیا ایمان میں سے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیریں لے کے آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس میں کچھ احتیاطیں کریں، اگر وہ لاپرواہ ہیں تو آپ لاپرواہ نہ ہو، ہمسایوں کے ساتھ، رشتے داروں میں جس سے آپ کا نکاح جائز ہے، وہ نہیں پرواہ کرتے، ہنستے ہیں، آپ مجبوری گئے، نکل کے جلدی چلے گئے، ان سے ایسی باتیں نہیں کہ ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے حدیث کا، قرآن کا، تو اچھی بات ہے، آپ بہانہ بنا کے نکل جائیں تاکہ آپ کو ذکر میں تیز فائدہ ہو، دروشی میں زیادہ فائدہ ہو، یہ تقوی سے کئی گنا زیادہ آپ کو فیض نصیب ہوگا اس ذکر اذکار میں۔ اگر تقوی چھوڑ دیں گے تو پھر یہ فائدے نہیں ہوں گے، برائے نام ہوں گے، یہ میں بتا دوں۔ تو کہتا ہوں خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تھوڑا پڑھو مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کے، اس پہ مجھے باتیں یاد آئی کہ کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا جی کی طفیل کی باتیں مانتے ہیں، دل پڑھتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں، جیسے کوئی نشہ پی کے بیٹھا ہو، صبح شام شام ہوتی پتہ نہیں، صبح ہوتی پتہ نہیں، اور دنیا میں قیامت مچی ہوئی نہیں۔ پیش ایسا باہر آپ جا کے، ہم جہاں آتے ہیں ہم کو بڑا راحت ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو ہم تو ڈرتے ہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، بڑی افڑا تفری۔ وہ ایک اور تمہارا ہفتہ بڑا اچھا تھا، اب وہ بحران گیا پرسوں ٹیلیفون میں کہ بھائی نمازوں کا کیا ہے، بچہ نمازیں کچھ رہ جاتی ہیں، میں کہ یہاں تو بڑا آقا جی کے پیچھے روتا تھا اور اچھی باتیں کرتا تھا، وظیفے کہتا ہے وظیفے کچھ پورے ہو جاتے ہیں کھچ کچا کے۔ پھر میں نے پوچھا کچھ دل کا اچھا، کچھ ماحول کی وجہ سے پریشان، بولتے ایسا ماحول ہے بحران کا خراب، بڑی مشکل سے میں چلا رہا ہوں، ہر جگہ مصیبت ہی مصیبت ہے، میں آپ کو کہ ادھر کی باتیں کیا سناؤں، کہ باہر جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، بازار میں کیا دیکھتا ہوں، پھر اپنے آپس میں کیا دیکھتا ہوں، میں آپ کو کیا سناؤں کہ یہ بھی جو میں کر رہا ہوں شیخ صاحب بڑی مشکل سے کر رہا ہوں، یہاں تو ماحول ہے میرا، میں چھوڑ کے اور ملتان آ جاؤں، یہ ماحول کا بھی بڑا اثر ہے۔ اللہ کا شکر کرتے ہیں جی خدا نے ہمارا دل لگا دیا، تمہارا لگا دیا، خدا کر ایسے دل لگتے لگتے ایمان کے ساتھ ہی چلے جائیں انشاءاللہ۔ آقا جی کہتے ساری کائنات کو میں ایسے دیکھا ہوں صحیح دن جیسے، ایسے حضرت کے سامنے بیٹھے ایسے نہ سوچ کہ تمہارے دل میں احساس دوسرا پیدا ہوگا، شعور جیسا پیدا ہوگا، ہاں یہ نہ سوچا کہ 1400 سال ہے، پھر تم کو ایک مایوسی اور دور والی بات نظر آئی گی۔ دوسروں کی 1400-1500 سال ہوتا رہتا ہے، لیکن آقا جی کا معاملہ سب سے علیحدہ ہے، زندگی سب سے علیحدہ، وفات سب سے علیحدہ، معاملہ سب سے علیحدہ، ہاں ایسا نہ سوچا کرو، دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ سامنے بیٹھا ہوں، اور یہ حقیقت ہے حدیث کے مطابق۔ آقا جی نے کہا میں قیامت تک ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے،
جیسی میری ہتھیلی ہے، ویسے کہہ رہے ہم سامنے ہیں، بس ہم لوگ پر حجابات ہیں. تم لوگ یہ ماضی والا معاملے کے لیے کہ ماضی کا ذکر کرتے ہیں، ماضی کی باتیں کرتے ہیں، ایک تذکرہ ماضی نہیں. ہم لوگ حال مستقبل میں ان کو سمجھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا، تو اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. ابھی درخواستیں پیش کرتے رہتے ہیں، سلام پیش کرتے رہتے ہیں. جب دل اور نیت صحیح رکھو گے تم کو کچھ ہونا بھی شروع ہو جائے گا. دیکھ لینا اللہ کی قسم انشاءاللہ. یہ جب ہوگا وقت گزر گیا، ایک کسی چیز کا تذکرہ کرنا، کوئی ماضی پرانی بات کا. آقا جی کی ماضی پرانی بات نہیں ہے، آقا جی کا ہر وقت دور موجود ہے. ہاں ایسا نہ سوچو، وہ دور سے ہر وقت موجود ہے. قیامت تک کے رسول ہیں تو قیامت تک رسالت قائم ہے، ختم ہو گئی تو بس دور موجود ہے. یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی ہے، جنہوں نے روحانی مجاہدہ کیا ان کو پتہ چلتا ہے. تو تم مجاہدے تھوڑے کرو، ذکر اذکار دوسری کثرت کر لو، شاید خدا تم کو کچھ دکھا دے. اللہ کی قسم رب دی سو سیدھی رسول اللہ زندہ باد رہتے ہیں، ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے. پریشانی یہی نہیں، بس پریشانی یہی کہ کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے خدا سے کو ناراض کر، اور میں کوئی پریشانی نہیں. جہاں خدا کا آپ کو معاملہ مل جائے جی آقا جی کی نظر میں، پھر پریشانی وہاں کہاں آتی ہے؟ آئے گی تو ٹل جاتی ہے، رہتی نہیں ہے. کہ رحمت کا ساتھ ہے تمہارے ساتھ. تو ہاتھ میں ہاتھ دو، سیدنا محمد کا ساتھ دو، بس لگے رہو تسبیحوں میں دل سے. اور یہ سمجھو نہیں ہے تو حقیقت، لیکن وقتی طور سے ایسے تم کو تصور ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسی چیزیں گزری نہیں نا دل پر، تو تم کو تصور کے راستے سے چلنا پڑے گا. کہ تصور کرتے ہے حقیقت، ہے حقیقت. لیکن تم وقتی طور سے پڑھتے پڑھاتے ہیں آقا جی سے، وہ شعور پیدا ہو جائے تو زندہ بھی تمہارا رہنا مشکل ہے. پھر تھوڑا تھوڑا روشنی دی جاتی ہے، ذرا ذرا. کسی کو زیادہ روشنی کی مرجوب ہو گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، سب گم ہو گئے. ہاں اس لیے یہ ذرا ذرا اثر کرتا ہے تاکہ اس کا دماغ ٹھیک رہے، اس کا شعور کھول میں بیٹھے. حسن میں تیزی ہے، نظروں میں تیزی ہے، کروڑوں کا کرام سے موجود ان کی نظروں میں، ان کی باتوں میں کشش ہے. بات نہ بھی کرے، دیکھنے میں انسان کہتے پاگل ہو، پاگل ہونے لگتا ہے. سیدھی رسول اللہ زندہ باد، ہر زمانے کے رہبر ہر وقت موجود ہیں. ایسے نہ سمجھیں آپ کہ وقت چلا گیا ہے، کہ وہ ماضی کی بات نہیں، ہر وقت حال مستقبل میں موجود ہے. ہاں اس کی ذرا خیال کر کے درود پڑا کرو، اس سے دل لگا لو تھوڑا سا. ان کا دور ہر وقت موجود ہے. اگر خود تم پہ خدا رحمت کی نظر کر دے، وہ دنیا مصیبت میں تم کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں. خدا وسیلے اور چیز تمہارے وسیلے بن، جب آقا تمہارے وسیلے بن کو کیا ڈر ہے؟ یہ کچھ ہم لوگوں کی عقیدے کی یا کچھ وہ وہموں کی بھی خرابی سے بھی ہم لوگ اپنے کو دور سمجھنے لگے ہیں، اور یہ وہم ماننے لگے ہیں اتنی مسئلہ ہو گیا 1400 سال کا، آقا جی کا تو مسئلہ دور ہو گیا تو ہوا بھی نہیں، ہر وقت موجود ہے. خدا کی قسم ہر وقت موجود ہے. ہاں ذرا دل صاف کرنے کی ضرورت ہے، ذرا ان سے بے وفائیاں چھوڑنے کی ضرورت ہے، دل سے ان کی باتیں ماننے کی ضرورت ہے. تمہارے دل کو سنبھال لیں گے، پھر تم دیکھو کیا ہوگا. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جس کو چاہے نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے. کچھ اپنے دلوں کو اس طرف لگاؤ، ہاں ادھر ادھر کے خیالات کو چھوڑ دو، تمہارے کام خود بننے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، دین کے بھی دنیا کے بھی، جس ہر چیز کے. لیکن ہم لوگوں کو وہمن ہمارا ہوا ہے، ادھر کا خیال آتا کہتے ہیں ہاں وہ 14 سال میں، وہ ہر روز آج میں ہے، کل میں نہیں ہے. کل میں وہ ہے جو ختم ہو چکا ہے، آقا جی کا معاملہ ختم نہیں، ہر روز آج میں ہے. ایک آدمی زندہ ہوا نہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ 13-14 سال ہو گئے، یہ نہیں کہہ سکتے. ہر جب فوت ہو جائے پھر کہتے 10 سال 20 سال ہو گئے. تو آقا کا معاملہ ان کی طرح 10-20 سال اگر آج میں ہے، ہر آج میں. جب خود فرماتے ہیں کائنات کی قیامت تک دیکھ رہا ہوں، جب ہر روز دیکھ رہے ہیں، ہر روز کیا ہم نے مشائخ سے سنا، ہم کو دعویٰ نہیں ہے، ہم ایسے دیکھتے مشائخ سے سنا، تو ان کو کبھی اجازت رکھتے دیکھتے ہیں آقا سے بات کر رہے ہیں، انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ. کہیں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں.
ایسے سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دعا ہو گئی. شیطان کا مکالا. صحابہ نے ایسے نہیں کیا. یہ بعد میں یہ چیزیں جاری ہوئی ایسے. جو چیز صحابہ نے کیا وہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ نعرہ رسالت نعرہ یہ کہتے ہیں یہ بھی صحابہ نے نہیں کیا. یہ رواجی چیزیں ہیں. اور یہ جو اذان کا صلاۃ و سلام کا یہ بھی رواجی چیزیں صحابہ نے نہیں کی. سمجھ گئے نہیں؟ تو اس کے کرنے والے کو برا نہیں کہنا چاہیے اور جو نہ کرے اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. اس میں خاموشی ہے. تو آپ اس میں دخل نہ دیا کریں. بس دخل نہ دیں. تھوڑا بہت فائدہ ہے دخل میں وہ بھی تمہارا ختم ہو جائے گا. ہاں ہاں سب کے حق کی ہم دعا کرتے ہیں. ہم نبی کریم کا وہ لوگ نجات پائیں گے جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. بعضی چیزیں قیاسی ہوتی قیاس اشتہاد کرنا وہ کرتے ہیں لوگ. ہم قیام بھی نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ساری عمر بھی کھڑن کا ادب ہم نہیں کر سکتے. لیکن آقا جی نے قیام کو پسند بھی نہیں کیا. جب آپ آتے تھے کہتے تھے ایسے مت کھڑے ہو جائے جیسے عجم کھڑے ہوتے ہیں. عجموں کی عادت ہے. لا تقوموا. کتنی حدیثیں ایسی ہیں. ایک صحابی دوسرے کے لیے کھڑا آپ نے کہا ایسے مت کرو. پھر ایک حدیث میں کہا تمہارا سید ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وہ اوقات لیکن چیز کو پسند نہیں کیا. یہ جو سی اختلافی چیزیں ہیں. جیسے قوالی کا ہے یہ بھی رواجی چیزیں ہیں. بعض بزرگوں نے کیا ہے. لیکن تم نے ہر چیز کو مد نظر رکھنا. نبی کریم نے ایسے کیا صحابہ نے کیا. جب صحابہ نے نہیں کیا آقا جی نے نہیں کیا وہ چیز اگر کوئی اشتہار سے کرتا ہے تو اس کو برا نہیں کہنا. اس کی محبت سے اشتہار کرتا ہے. لیکن تم نے مطابقت رسول اللہ کی زیادہ کری تم خاموش رہو. اب آقا جی کے وہ جو اذان ہوتی تھی وہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک نہیں کہتے تھے. کہتے تھے وہ اہل سنت سے خارج تھے. تمہاری اذانیں صحابہ سے زیادہ ہو گئی. آقا کے صحابہ سے زیادہ عاشق بن گئے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کوئی حرج نہیں. اصل کوئی بری بات نہیں. ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. کوئی نہیں کہتا ہے تو پھر بھی خاموش رہتے کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ آقا کی اذان ایسی تھی جیسے ہم لوگ دیتے ہیں. یہ بعض اہل محبت نے بڑھا دیا ہے. تو ان کے حق میں برا نہیں کہنا چاہیے. بدعی ہیں یہ مشرک ہیں یہ برے ہیں. کہ محبت میں انسان کچھ کر بھی دیتا ہے خاموش اختیاری کرنی چاہیے. ہم ان کو کچھ نہیں کہتے اور خود بھی ہم نہیں کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے آقا کے وقت میں اذان جیسی ہوتی تھی ویسی اذان ہم دیتے ہیں. ہاں جی. اور یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں. یہ مولوی ٹائپ ہے نا منحوس. کیا کرتے ہیں جی اس نے اثرات نہیں کہا یہ گستاخ رسول ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی اثرات نہیں گستاخ رسول. وہ کیا کہتے ہیں یہ وہابی شرک ہے. تو یہ جو چیز حدیث میں اس کو مسئلہ کیوں تم بناتے. کر لیا محبت سے کوئی حرج نہیں کیا تو شریعت مسئلہ سے خاموش ہے. مسئلہ بنانے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے. جیسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں محبت سے کہتے ہیں. حدیث میں نا آمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین تو نہیں آیا. صحابہ تو کئی کہتے ہیں جو میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محبت سے کہتے اس کو مسئلہ مت بنا. جو مسئلہ بناؤ گے پھر یہ چیز جو دین میں زیادتی اور یہ مذموم ہو جائے گی. گناہ کے یعنی انسان گناہگار ہوتا ہے. اب قوالی ہے بعض بزرگوں نے کیا اب تک کرتے ہیں. ہم کو برا بھلا نہیں کہتے لیکن ہم قوالی کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں. قوالی سنت رسول تو نہیں ہے. ہاں اور آپ کہتے ہیں آپ کی آمد ہے تو یہ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہیں. اگر تم کو ایسا اختلاف بھی ہے تم ورقے میں لکھو ادب سے پوچھو. جب دوسرے کی تشویش کا تو میں ہر سوال کا جواب دینے انشاءاللہ تیار ہوں. جو کچھ بھی میں بھی دیتا ہوں. ہاں پھر اب یہ قوالی کرتے یہ کرتے ہیں. ہم قوالی والوں کو برا نہیں کہتے لیکن ہم قوالی کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس لیے آقا جی کی سنت نہیں. اب تو کہتے بزرگوں نے کہا آمد ہوتی ہے. ہم بعض بزرگوں سے اپنے سنا ہے ہاں جی. لیکن جس چیز میں ادب زیادہ اس کو قبول کرتے ہیں. جس چیز میں آقا کے ادب کا اضافہ تو انہوں نے کہا تو انسان جس میں نہ سمجھے واللہ عالم کا ہے. کہتے ہیں ان کو آقا جی کی کرم ہوا زیارت ہوئی بعض بزرگوں کو تو آقا جی نے کہا ان کو شرم نہیں آتی. یہ اپنے دروں پہ مجھ کو پھراتے ہیں کہ کیا میلاد کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. دنیا کا بادشاہ کس کے دروں پہ نہیں پھرتا. میری عظمت کے خلاف ہے میں ان کے دروں پہ پھروں. تو پھر تم بتاؤ ابھی تو اپنے در پہ پھراتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے بات کہتے ہوئے. اس لیے ہم نہیں کھڑے ہوتے. اس لیے کہ آقا کے وقت یہ صحابہ نے ایسے نہیں کیا. صحابہ کھڑے ہوتے تھے. کہیں میلاد ہوا کھڑے ہوئے صحابہ.
جا کے پوچھو کہیں میلاد ہوا صحابہ کا؟ میلاد کا بھی لفظ نہیں ہوا. یہ بعض بزرگوں نے اس چیز کو رائج کیا، لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو، لیکن اس میں پھر بھی احتیاط کی جاتی کہ ایسا کام نہ کرے جو آقا صحابہ نے کیا، اور جن اجتہادی قیاس سے کیا ہے محبت سے، ان میں ہم دخل نہیں دیتے، ان کو برا نہیں کہتے. ہم سے کبھی کسی سنا ہم نے کہا کہ فلانا مشرک ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کبھی کہا ہے؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں جو چیز رسول پاک نے کی وہ کرنی چاہیے، لیکن جو آدمی شعور میں ہو، حواس میں ہو، اس کو معافی نہیں ہوتی ہے. یہ چیزوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے. ہر وقت ایسے تم لوگوں کو بھٹکایا ہوا، قبروں پہ طواف کرنے ہیں، قبروں پہ سجدے کرنے ہیں، ہر وقت یہاں مدد کہنا. صحابہ یہ مدد کہتے تھے، اور جہاں نعرے مارنے، نعرہ رسالت، یہ صحابہ نے کہیں کیا ہے؟ جواب دینا. ابھی ایک چیز ہزاریں چیزیں نکلتی ہے، تو فتنے کا دروازہ کھولنے آیا ادھر، تو ہزاروں اب سوال نکلتے ہیں نا. تو آقا جی نے کہتے ہیں فاطمہ کہا یہ مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں، کہتے ہیں ہم کہیں نہیں جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری عظمت کے خلاف ان کو شرم نہیں آتی کہ فرمایا دنیا کا بادشاہ کس کے دروازوں پہ نہیں جاتا ہے، میری عظمت کے خلاف ہے میں کسی کے دروازے پہ جاؤں. ہم جس کو چاہتے ہیں حجابات اٹھاتے ہیں، اس کو قریب کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے در پہ اس کو اپنے در پہ ہم لے آتے ہیں، حجابات اٹھاتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں. پھر آقا جی کی در رحمت العالمین، ان کا اخلاق تو کسی پاس نہیں ہوتا. پھر آقا جی نے درگزر فرمائی، کہا یہ محبت میں ایسا کرتے ہیں، یہ محبت میں ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، میری عظمت کے خلاف ہے میں لوگوں کے دروں پہ پھروں. ہم جس کو چاہتے ہیں حجابات اٹھاتے اپنے در پہ لے آتے ہیں. وہ بھی بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ، تو واللہ عالم پر تو اس چیز پہ اڑ جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے، تو اس چیز پہ اڑ جو قرآن سے نکلے. باقی قیاس بزرگوں کے ہوتے ہیں، اولیاء کے ہوتے ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. خود مجدد ثانی لکھا کہ اولیاء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اجتہادی. تو پھر ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. اب قوالی وغیرہ میں احتیاط کرتے ہیں، اس میں ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے. باقی بزرگوں نے اجتہاد کیا کہ ہندوستان میں لوگ گانا بجانے ہندو لوگ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے کریں گے وہ تاریخ میں آ جائیں گے، ان کا اجتہاد ہے واللہ عالم. کوئی اذان دیتا ہے، کوئی مسجد کس طرح سے اس مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، چپ کر کے آ جاتے ہیں. الصلوۃ والسلام علیہ کا کہتا ہے خدا کے دل میں ذرا بھی ملال نہیں آتا. لیکن جب تم اس کو کہو گے کہ یہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ گستاخ ہے، فتنہ کرو گے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے. تو یہ فتنے بازی اچھی ہے. اب درود تاج یہ چیزیں ہم چیزیں زیادہ نہیں پڑھتے، کئی برکت کے لیے پڑھ لیا، اس لیے کہ نبی کریم کی زبان سے جو نکلی چیز کو فضیلت ہے. درود ابراہیمیہ سب سے افضل ہے، آپ نہیں پڑھتے. کئی برکت پہ درود تاج غوثیہ کو ایسے پڑھ لیا، لیکن اس پہ اتنی دلچسپی بھی رکھنی اور درود ابراہیمی نہ پڑھنا یہ عقل کی بات ہے. فضیلت دیتے ہو آقا پہ دوسرے درودوں کو، تو آج کل اکثر تو ایسا ہی ہو رہا ہے. ہاں تو پھر اس لیے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں نے ضروری سمجھا تمہاری اصلاح کر دوں، کیونکہ تم نے بہت جرت سے بات کی. ہاں تم نے بہت جرت سے بات کی، تم کو ایسے جرت سے بے حیائی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. کہتے ادب سے اوپر ایک مقام ہوتا ہے، ادب سے اوپر مقام کون سا کام؟ بات ماننا. ہم اس سے ڈرتے ہیں، ساری رات کھڑے رہے، دن کھڑے رہے آقا کا قدم میں، ہم اس کی انکار نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، صحابہ نے ایسے نہیں کیا، اس وجہ سے ہم بیٹھے رہتے ہیں. ورنہ پہلے میں خود قیام کرتا تھا مدینے میں، اور جو نہیں کرتا تھا خدا کی قسم سے بڑا بہت نفرت کرتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے چھوڑ دیا، تو کسی اشارے سے چھوڑا ہے. اب میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا اشارہ کہاں سے تھا کیا تھا، کسی اشارے چھوڑ دیا بھئی ایسے. اب ڈرتا ہوں قیام کرتے، کیوں نہیں کروں گا؟ آگے میں بول نہیں سکتا ہوں. اگر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، آپ نہیں آتی تو اس بات کو ادھر ہی رہ دیتے، ورنہ میں قیام کا سخت قائل تھا. لیکن جیسے کہتے ہیں اللہ کبھی اصلاح کر دیتا ہے، کبھی اللہ کرم کر دیتا ہے، دوسری پر کوئی اشارہ آ جاتا ہے. ہاں بڑی نعمت ہے درود شریف، تو اس ڈر سے نہیں اٹھتا ہوں. ورنہ میں اتنا دشمن تھا جو قیام نہیں کرتا تھا تو بغض رکھتا تھا. پھر جب کچھ اللہ کا کرم اور کچھ استخارے میں ایسے پکے میں کچھ ایسا ہے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے مارے اٹھتا نہیں. اب آپ سمجھتے نہیں سمجھتے آپ کی مرضی. اور ساری دنیا کی رضا سب ناراض ہو جائے، میں کہتا ہوں آقا جی ناراض نہ ہو. میں دوگلا بن کے نہیں چلنا، بریلی کو بھی راضی کروں، دیوبندی کو بھی راضی کروں، شیعہ، میرے پاس یہ بات نہیں. آقا کو راضی کرنا چاہے دیوبندی کے موافق ہو یا خلاف، آقا کو راضی کرنا بریلی کے خلاف ہو یا موافق ہو.
آقا کو راضی کرنا تبلیغی کے خلاف ہو موافق ہو، ہمارے دل میں تو یہ بیٹھ چکی اور اسی پر ہی مریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی ہم سب کو مسلمان کو بھائی سمجھتے ہیں، نہ دیوبندی کو گالی دیتے ہیں نہ بریلی کو گالی دیتے ہیں، اتنا کہتے ہیں جن کی سمجھ میں جیسے آ گیا وہ لکھ گیا، جس کی سمجھ میں جیسا لکھ گیا۔ اگر جان کے غلطی نہیں کی، غلطی ہوگی، اس کو نبی سے ضد نہیں تھی تو آقا جی رحمت والے معاف کر دیں گے۔ جیسے بعضوں نے لکھا تو لیکن مولوی تو معاف نہیں کرتے، فتنے کرتے نا۔ جیسے میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں آقا جی کا کہ ایک آدمی طریقت میں داخل ہوا، اس نے احتیاط کی، اختلاف کے مسائل چھوڑ دیے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بعضوں نے کتابوں میں لکھا آقا کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تھا، بڑے چوٹی کے علماء سب کچھ۔ اور آقا جی کی ایک حدیث شریف میں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ایک دن قسم کھائی آقا جی نے جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 3 دفعہ قسم کھائی کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، لا ارا رکوع، تمہارے رکوع سجود سب میرے سامنے ہوتے ہیں، تو احتیاط کیا کر رکوع سے۔ پھر کہا خشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت وہ بھی مان، دل کی کیفیت تک جانے، ان کو کچھ پتہ نہیں آپ چیزوں، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کہا سلونی معاشر، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو، نسلوں تک کا جانتے تھے تو دلوں کا نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب انسان جیسے کہتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بھی معاف کرتا ہے، آقا بھی معاف کرتے، ہم تو معاف نہیں کرتے۔ تو بیچارہ کسی شیخ سے جڑا ہوا تھا، دل کا اچھا تھا، اس نے اختلاف چھوڑ دیا تھا، کچھ بیچارے ایسے عقیدے کا جیسے کہتے ہیں وہابی ٹائپ کا بیچارہ، تو لیکن وہابی ٹائپ کا کچھ ہو، لیکن نیت اچھی ہو نا خدا ٹھیک کر دیتا۔ کہتے اس پر خدا کا کرم ہو گیا جی، وہ شیخ سے دل سے جڑا تھا، اس نے کہا بھائی میں اختلاف میں پڑھوں گا نہیں، ادب اختیار کیا۔ کہتے اچانک آقا جی کی زیارت ہوئی، کہتے آقا جی سے کوئی بولتا نہیں، کسی کو قسمت سے ہوتی ہے ایسی باتیں کرتے ڈر لگتا ہے، کوئی سوتے کوئی جاگتے۔ کہ آقا جی نظر اس کے دل میں چیز تھی کہ یہ کہتے ہیں آقا جی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، جبریل نے بتایا، جبریل نے خیر خواہی کی کہ آقا نے کہا جبریل نے بتایا، آقا نے کہا جبریل نے بتایا مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو نہیں کہا جبریل کا خیر خواہی کرتا ہے میرا، تو اس کے دل میں تھا تو وہ جبریل نے بتایا، وہ بھی تو حدیث ہے، اور یہ بھی حدیث اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں، کیا ساری دنیا کائنات میں دوسری بھی حدیث سوچ رہا تھا۔ تو آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی، تو آقا جی نے پتہ نہیں کیسا میٹھا لفظ کہا، آقا نے کہا وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں۔ ان کی سمجھ میں ایسا ہے کہ آقا کے سامنے دیواریں، بس ظاہری طور سے آقا نے کہا وہاں تو دیوار تھی ہی نہیں، ادھر ایسے کہا، اور پھر ان سے درگزر کا ان کی سمجھ میں ایسا سمجھے نہیں ہے، اختلاف کو چھوڑ دینا چاہیے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہاں دیوار تھی ہی نہیں۔ پھر آقا جی پتہ کیا کہا خدا ان کو معاف کر دے گا، میری دین کی خدمت کی ہے۔ بعض علماء لگتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں لیکن غلطی جان کے نہیں کرتے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کسی کو دیکھیں اس نے کوئی معاملے میں دنیا میں یا علوم میں غلطی کی، اگر اس نے غلطی جان کے نہیں کی، سمجھ میں نہیں آتی تو معافی میں ہوتی ہے۔ تو خدا تو بڑا کریم ہے، آقا جی رحمت اللہ عالمین ہے، لیکن یہ مولوی ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیتے۔ تو یہ بھائی ہم تو خدا کی قسم ہے نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں، اللہ کی قسم ہے۔ اور کون کون ہوتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں، ہم وہ ہیں، سنا ہم عشق کے بندے ہیں، تیری مرضی یا تیری مرضی نہ، سنا دو۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، چاہیں گے ادھر ہی ہم سرکار جہاں ہوں گے۔ کہتے ہیں ریا نہ ہو، اس کو رہنے دو، ریا نہ ہو، ریاکاری سے بھی ڈرتے ہیں، اتنے ٹھیک ہے۔ ہمیں دیوبندی بریلی نہیں بنتے، دیوبندی بریلی وہاں انسان بنے جہاں کو قرآن حدیث نہ ملے، جہاں قرآن حدیث ملے۔ یہ دیوبندی بریلی بھی ایسی سختیاں کرتے ہیں جی بعض چیزوں میں۔ اب دیکھو نماز ہے، اگر نکل جائے تو آقا کی صحیح حدیث ہے، تم دوسرے آدمی کو لے کے جماعت کر سکتے ہو،
یہ اس میں بھی سختی کر کے دوسری مکروہ ہے امام ابو حنیفہ مکروہ اس لیے ابو حنیفہ نے کہا کہ جان بوجھ کیسے کرے تو مکروہ ہے، اگر جان بوجھ کے کیا دوسری جماعت خود آقا جی نے کروائی ہے تو آقا جی مکروہ چیزیں کراتے ہیں، مکروہ چیزیں کراتے ہیں آقا جی۔ آقا جی کا آدمی جماعت نکل گئی، کہا من یتصدق علی ھذا، کون صدقہ کرتا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو آقا جی غلط کام کروا رہے ہیں۔ تو ایسی بات کرنے، اتنا دیوبندی بن جانا، بریلی بن جانا کہ جماعتی کو مکروہ سمجھنا، اسے کرنا، وہ مکروہ ابو حنیفہ نے اس وجہ سے کہی کہ اگر جان بوجھ کے کہتا ہے دوسری جماعت کر لوں گا، اہمیت نہیں رکھتا، پھر تو ٹھیک نہیں ہے، اہمیت رکھتا ہے پہلی جماعت کی لیکن اتفاقاً نکل جاتی ہے تو پھر مکروہ نہیں، کہ آقا جی نے خود کروائی ہے، آقا جی مکروہ کام کرواتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی چیزیں ہیں، تو بھائی تیرے پاس دکھاوے کی محبت زیادہ جو میں بتا دوں تو ریاکاری سے بچ، ہاں ادب کے اوپر مقام ہے بات ماننا، تو ہم آقا کے ادب کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، وہ بھی ہماری نیت ہے کہ آقا نے ایسے نہیں کیا، صحابہ ایسے میلاد نہیں کرتے تھے، کہیں بتاؤ کسی صحابی نے میلاد کیا اور ایسے کھڑے ہوئے کہیں ہے ثبوت؟ کہیں نہیں۔ اور یہ بزرگوں نے رواج کیا کہ لوگوں کو سکھائیں، تو اس میں ہم بولتے نہیں، کہتے واللہ عالم، تو ہم آقا کے زمانے کے مطابق کرتے ہیں، جیسے آقا جی بیٹھ کے کرتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے اٹھ کے چلے، ایسے ہم کرتے ہیں بس۔ اور قیام اس لیے نہیں کرتے آقا نے نہیں کیا، اور یہ چیزیں ذہن میں نہیں رکھتے، وہ آتے ہیں اس کو بے ادبی میں شمار کرتے ہیں کہ آقا دروں پہ نہیں پھرتے، جس کو چاہتے ہیں اس کو قریب کر لیتے ہیں بس۔ اگر بعض بزرگوں نے کہا ہے تو ان کو تو کہتے ہیں کہ جیسے مغالطہ لگ جاتا ہے کہ آقا جی کا فیض بڑا تیز ہے، ہاں جی، جیسے سورج اپنی جگہ پہ ہو، روشنی تمہارے پاس آ جائے تو تم کہو سورج آ گیا، سورج نہیں آ گیا، سورج کا فیض آ گیا، لیکن تم سمجھے سورج آ گیا۔ ایسے ہیں بعض انسان کو ہوتا ہے، بعض بزرگوں کو ہوتا ہے کہ اس کی اتنی، یعنی جیسے ہر کوئی خدا نے عطا کی اتنی رسائی نہیں ہوتی تو وہ فیض کو محسوس کرتا ہے آقا جی کو، تو فیض کو محسوس کرتا کہتا مجلس میں ہے، کیونکہ فیض کی جوڑ سے اس کو نہیں پتہ ہے فیض آیا، وہ سمجھتا ہے آقا جی نہیں آئے، آقا جی کا فیض آیا، لیکن وہ سمجھے آقا جی تو اس کو معافی ہے، اس کو معافی ہے کہ اس کو جیسے کہتے ہیں غلط فہمی ہو گئی۔ تو ایسی چیزیں غیبی بھی ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، تو اس نے سچ کہا کہ اس کو فیض آیا، لیکن اس کے فیض کے دلیل سے کہا آقا جی موجود تھے، آقا جی نہیں تھے، آقا جی کا فیض سکٹ میں جہاں چاہے پہنچ جاتا ہے، ہاں تو اس نے اس وجہ سے اس کے منہ سے نہیں، اس نے اس چیز کو عقیدے کو رائج کیا اس کو، اور یہ قسمت سے ہوتا ہے، ایسی باتیں قسمت سے ملتی ہیں، یہ ایسی باتیں قسمت سے ملتی ہیں، جی ہاں، کہ کتنی بڑی ادب کا مقام ہے، عقل میں بھی آتی ہے، اور آقا جی نے کتنی دیکھو طریقے سے کہا کہ مجھے ان کو شرم نہیں آتی، مجھ کے اپنے دروں پر پھراتے ہیں، ایک دنیا کا بادشاہ کسی کے در پر نہیں جاتا ہے، میری عظمت کے خلاف ہے میں کسی کے در پہ جاؤں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں، حجابات اٹھا دیتے ہیں، ایسے فرمایا، اور پھر نرمی سے فرمایا کہ یہ محبت میں ایسا کرتے ہیں، محبت میں کر بیٹھتے ہیں، تو بھائی تجھے خدا کا واسطہ دے دوبارہ ایسی باتیں نہ کرنا، تو نے ہمارا دل بہت خراب کیا، اور تو نے ادب اور بے ادبی اور بے حیائی سے کام دیا، اور اختلافات کی باتیں چھوڑ کے لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ ہمیں قسم کھا کے کبھی کوئی ہمیں پوچھا تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، کبھی پوچھا، دل میں چیز رکھی نہیں ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نبی کی امت ہے، بس ایک چیز کو کہتا ہوں بس کہ آقا جی پر کسی کو ترجیح نہ دینا، ولی ہو، بزرگ ہو، نبی ہو، آقا جی پہ ترجیح نہیں دینی ہے، کہ آقا جی کی جہاں بات مل جائے وہاں دوسرے کی بات کو واللہ عالم کہنا ہے، گالیاں مولوی دینی، جیسے بریلوی کافر ہے، دیوبندی کافر، یہ نہیں کہنا ان کو، بلکہ کافر کو بھی گالی نہیں دینی، کہ قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو بھی گالیاں مت دو جو خدا کے سوا خدا کے غیر کو پوچھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ قرآن ہے، فَيَسُبُّ اللَّهُ، پھر تمہارے خدا کو گالی دیں گے، کافر کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی بھی آ جائے خدا کی کہنے کہ پوچھیں تو بریلی دیوبندی، کیوں وہ باتیں تو کرتے ہی نہیں ہے نا، ہم اس کو ایک عقیدہ بتاتے ہیں کہ علم کی گہرائی میں مت جا، دیوبندی ہو بریلی ہو کوئی بھی ہو، علم رسول کا احاطہ سب کر سکتے ہیں، ہاں تو پھر تم کیسا فیصلہ بریلی پر سارا چھوڑ گئے؟ بریلی احاطہ کر لے گا علم رسول کا، دیوبندی احاطہ کر لے گا، جس کو جتنی سمجھ آ گئی قیاس سے لکھ گیا، باقی واللہ عالم، بس کافی ہے جی اتنا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟
وعدہ کر دوبارہ یہاں نہیں آئے گا یہ بات ایسی بات اختلاف کی نہیں کرے گا، وعدہ ہے دل سے، چل ہاں بس ہو گئی دعا، دل سے ہوتی ہے دکھاوے، یہ ساری چیزیں دکھاوے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس جان چھوٹا جی خدا دانا خدا حافظ، یہ سب آپ کے بھائی ہیں جو آپس میں گھر میں بیٹھ کے بات اصلاح کی، اس میں کسی پر تانا نہیں ہوتا ہے، عیب کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اب نماز میں کون سی صورتیں پڑھتا ہے؟ بڑی چھوٹی نماز کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، صرف نماز اللہ قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے، لیکن اس کو سیکھ لے طریقے سے نماز کو، سنتا نہیں آپ؟ اب تیری مونچھیں نکل آئی، نماز فرض ہو گئی، سنتا نہیں آپ؟ جب انسان والے ہو جاتا ہے اس کا نیکی بدی کا اثر اس پر شروع ہو جاتا ہے، نیکی رحمت لائے گی، برائی تکلیف دے گی، اور اس عمر میں آتیں پڑتی ہے، سنتا نہیں آپ؟ اور دوستوں کا پیچھا چھوڑ دے، اگر وہ آتیں پڑ گئیں تو شیرازی بیٹھا ہوا اندر پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا، ادھر یہ عذاب دیتا لوگوں کو، گنہگار کو پکڑتا، ادھر منکر نکیر ہے، پھر اور بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ دینی اخلاق سے باتیں کرتا ہوں لیکن یہ باتیں سچی ہیں، تو اب دوبارہ آئے گا، میں تیری نماز سننی ہے، سبحانک اللہ بھی سننی ہے، فاتحہ بھی سننی ہے، سورت بھی سننی ہے، تحیات بھی سننی ہے، یا بھی سننی ہے، یا پھر آ کے سنائے گا، یا آئے گا نہیں، ابھی سوچنا پڑ گیا، پھر آ کے سنائے گا یا بھی سنا دے گا؟ یہ دو ملا میرے پاس ہیں، فیصل باد سے آ کے سنائے گا یا بھی سنائے گا؟ اچھا آ کے آدھی سنا دینا، ٹھیک ہے، چل آدھی پہ اتفاق ہوئی، چل، اور آدھی پھر دوبارہ آئے گا پھر سنا دینا، ٹھیک ہے، چل۔ ہاں جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قیامت تک انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ قسمت سے آج جمعہ پڑھ کے جا، ادھر ادھر جھگڑا گھر میں ہو جائے گا، دو چار ڈانٹے پڑ جائیں گی، فی سبیل اللہ، خدا سے، ٹھیک ہے، ہاں بس تو توبہ کر لینا، بولے توبہ دوبارہ نہیں کروں گا، ان کو بولنا 2 مہینے گزرے پھر کر لینا۔ ایک آدمی نیکی میں اضافہ کرتا ہے، اگلے اس کو کچھ کہتے ہیں تو اس میں اور بات ہے، اس میں تکلیف اٹھانی نیکی میں کوئی بات نہیں، لیکن برائی کے پیچھے تکلیف اٹھانی اچھا نہیں، اللہ بچا۔ تو دیکھ گنجائش ہے اور نوکری تیری نہیں جاتی ہے، اور گنجائش ہے تو پھر رہ جائیں جمعے تک، میرا دل چاہتا ہے، اور اگر دیکھ گنجائش نہیں ہے تو پھر اجازت ہے جانے کی، کیونکہ ہم لوگ قسمت سے اکٹھے ہوتے ہیں، ہر وقت آدمی خدا کی محبت نبی کو اکٹھا نہیں ہو سکتا، حالات بدل جاتے ہیں یا ایسی وسائل پیدا ہو جاتے ہیں انسان کر نہیں سکتے، قسمت سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہمیشہ نصیب نہیں ہوتی کہ ہم ہر وقت اکٹھے ہو سکیں، یہ کچھ خدا کی خاص کرم ہے، خاص رحمت کی نظر ہے، اور پھر آقا کی بھی رحمت کی نظر، سارے جہان کو دیکھتے ہم پتن اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا انسان کو، پڑھنا پڑھانا ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، لیکن جو اجتماع میں کوئی چیز خدا نے رکھی وہ علیحدہ رکھی ہے، یہ اجتماع میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھو اجتماع میں نہیں آتے جاتے دور رہتے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتا آپ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، درود شریف میں دلوں میں کوئی کچھ تازگی میں کمی آتی ہے، تو پھر اس اجتماع میں کوشش کرنی چاہیے جتنا وقت مل جائے لگائے، یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر جڑیں لگ جائیں خدا رسول کی محبت کی، یہ آہستہ آہستہ ایک دم نہیں ہوتا، ہاں یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لگا رہے آدمی، پھر ایک دن دل ایسا ہو جاتا ہے کہ بدل ہی جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ یا جو لوگ پرانے ان کو تو کچھ تجربہ ہے کہ آنے جانا اجتماع میں زیادہ بیٹھنا، بشرط کے ادب سے بیٹھے، بار بھی ادب سے رہے، اعتکاف کی حالت میں رہے، کھلا مذاق کرنا، کھلا ہنسنا، بازاروں میں پھرنا، پھر وہ اس کے لیے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہاں آتا ہے تو اس کی نظر میں خدا رسول ہے، شیخ موجود ہو یا شیخ گھر میں کہیں بھی ہو، تو خدا رسول کے آداب وہی رہیں گے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، پھر یہ فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض کو فائدے کیوں ہوتے ہیں؟ ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو دیکھتے شیخ چلا گیا بے ادب بولتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، خوش اخلاقی تھوڑی بہت نہیں، خوش اخلاقی کہ دنیا کی باتیں شروع کر دے، کس سے شروع کر دے، کھلا مذاق کرنا، کھلا ایک دوسرے سے بولنا، ہاں جی، بے ادب رہنا، گھر کی حالت بنا کے رہنا، آپ کی گھر کی حالت اور ہونی چاہیے،
اور آپ مسجد میں آپ کی حالت اور نہیں چاہیے، وہ خدا رسول کی محبت کا خاص ارادہ کریں تو آپ کا اعتکاف کا یہاں عالم ہونا چاہیے. یہ ضروری بات آپس میں ہے تو خاموشی میں لگے رہے جب تک کہ اپنے گھروں میں چلے گی. ملتان والے وہ بھی ایسے رہیں جب تک گھر میں چلے گی، جو باہر وہ بھی ایسے رہیں. پھر ان کو خاص فائدہ ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کرتے ہیں، خدا کی عظمت کا خیال کرتے ہیں. لیکن 2-4 دن سے زیادہ کیوں نہیں رہتے تو پھر وہ گھر کی حالت بناتے ہیں، بےہودے ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں. ادھر ادھر سب ایک ہی بات ہے. مسجد کا رہنا، گھر کا رہنا ایک بات ہے، ایسے گھر میں رہنا، خدا سے کی محبت میں یہاں آنا، پھر فرق ہونا چاہیے رہنے سہنے میں، بولنے میں یا نہیں. ہاں تو پھر یہ چیز کا احتیاط کریں تھوڑا. اسی میں کبھی کبھی اچانک آتا ہوں، دیکھتا ہوں، کبھی اچانک چھت پہ چڑھتا ہوں، کبھی اچانک رات کو نکلتا ہوں. اب یہ تھوڑے ٹھیک ہو رہا ہے. ایک دن رات کو اچانک نکلا تو اٹھتے سیدھے مذاق کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھوں کو کھینچ رہے تھے. یہ ہاسٹل ہے یا کالج ہے یا کیا؟ یہ بلنیت خان ویسے بےہودے تھے. یہ ایسے تو نہیں تم کو فائدہ ہوگا، میں صحیح کہتا ہوں. کچھ احتیاطیں کریں اگر تم کو اپنا فائدہ چاہیے. شیخ کو پتہ نہیں پتا، خدا کو نہیں پتا، آقا جی کو نہیں پتا، ان کے نام پہ آئے، ان کی محبت پہ آئے تو پھر احتیاط سے رہیں، احتیاط سے بولیں، پھر خدا کا خاص کرم ظاہر ہوگا. اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مر کے بھی نہیں مردا، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھائی نے وظیفے لینے ہیں، یہ وظیفے والے ہے ہی نہیں ہیں، یہ مطلب والے ہیں سارے. وظیفہ ایک آدھ ہوگا، ہاں 1-2 ہی ہوں گے بیچ جو اصلی ہوں گے. ہاں حکومت خدا کی، پھر حکومت آقا کی، اور کسی کی ہے ہی نہیں. ان کی ہوتی تو زوال نہ آتا. اصلی حکومت خدا کی، اس کے بعد آقا جی، کسی کی نہیں. ہاں پکی حکومتیں وہ ہیں جس میں تغیر نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. اسی کلمہ پڑھ کے ادھر ہی جم گئے، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری رات دن بس لگے ہوئے ہیں. ہاں بھائی آپ لوگوں نے وظیفے لینے ہیں؟ جی جی بھائی میں نے اٹھنا مختصر بات کرتا ہوں، میں مکھن نہ لگا سانو. ہاں تو وظیفے لینے آپ نے لینے وظیفے، یہ لیے ہوئے ہیں آپ نے وظیفے لینے ہیں. روز 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 100 اللہ اللہ پڑھ لیں، 100 استغفر اللہ پڑھ لیں، 100 دروشی پڑھ لیں، 3 آیت الکرسی کر لو گے مر تو اللہ ہی بنائے گا. خدائی کام بناتا ہے، کون بناتا ہے؟ تو پھر یہ چیزیں شروع کر دو نا. یہ نبی پاک نے سکھائی ہے، اللہ کی رحمت ادھر سے آتی ہے. کچھ کرو گے تو رحمت آئے گی نا. ہاں تو وسیلہ کرو. محبت جس کی ہوتی ہے اسی کا نام لیتے ہیں، زباں پہ میرے جز نام محمد اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر تو کہتے ہیں کہ اندر بھی چلا جائے نام ایسے پڑھتے پڑھتے، دعویٰ تو نہیں ہوتا محبت کا، لیکن کبھی انسان بول ہی پڑتا ہے نیت کو خدا کا. اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. لیکن بولنے سے آدمی عاشق تھوڑی بن جاتا ہے. ایک جیسے کہتے ہیں ذوق آ گیا، کسی وقت شوق آ گیا. عاشق بننا دور ہے، فقیرہ فقیری دور ہے، چڑھ گیا بیڑا پار ہے، گر گیا چکنا چور ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کوئی مسائل جلدی حل نہیں ہوتے 1 سیکنڈوں میں. ہاں بس ہم دعا ہر کسی کی نیت سے یہاں کرتے تھے، کیونکہ یہاں لوگ بہت آتے ہیں تو سب کی نیت رکھ لیتے ہیں. جو اوروں کے بچے ایسے عزیز ہیں جیسے تم کو عزیز ہے. تیرا بچہ دنیا سے علیحدہ نہیں ہے، سب کو اپنی اولاد پیاری. سب مسلمانوں پر خدا رحم کرے اور ان کی مصیبتیں آسان کرے. تو ہم یہ جو دعائیں مانگتے ہیں اس میں سب کی نیت دل سے رکھتے ہیں. تو اللہ کا رحمت و کرم ہو. لیکن تمہیں بھی کوئی خدا سے معاملہ ٹھیک کر لو نا تھوڑا بہت. ہاں یہ بھی پڑھیں اور نمازیں بھی دل سے پڑھیں اور دوسری بھی کثرت سے پڑھیں. ہاں انشاءاللہ توفیق.
جی بھائی میں پانی پڑا ہوا بھیج دوں گا، پانی پڑا ہوا اس کو پلاتے رہیں، اللہ رحم کرے گا۔ یہ کام شروع کریں صبح سے شام تک بھر جائیں گے لوگ، نماز اصلاح دن وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ ایسے کام میں بڑے لوگ آ جاتے ہیں، دانت میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیچس لگے ہوئے ہیں، بخار نہیں اترتا ہے، آپ اس چیزیں سیکھ لیں کچھ عملیات وغیرہ، اس میں اچھی خاصی محنت کریں، صبح سے شام تک آ جائیں۔ اس کے بعد محنت کریں، نماز نہیں چھوڑنی ہے، درود نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کا تقویٰ کرنا ہے، بس پھر آپ کے لیے ایک مشکلات کا اس کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی۔ یہ کام مشکل تو نہیں، ایسے دروازے نہیں کھولنے چاہیے، یہ ڈاکٹروں سے بھی علاج ہو جائے اور بھی کوئی وسائل، لیکن ایمان کی مضبوطی بڑی مشکل ہے، ایمان کی مضبوطی اس طرف لگے ہوں۔ پھر بھائی جو آتا تھا میں نے کہا کہ اللہ کرے گا۔ اچھا جی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام